السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سالوں کی طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مجھے تحفے میں میرے استاد محترم جناب عرفان الحق صاحب نے بھیجے تھے، ان کی زیارت ہر سال ہم کراتے ہیں تمام اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو، قرابت داروں کو۔ آج وہ موقع الحمدللہ 12 ربیع الاول مغرب کے بعد شروع ہو گئی، تو اس میں آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے کلام پاک کی تلاوت پاک سن لی، اس کے بعد نعت پاک سن لی۔ تھوڑی سی بات میں سیرت پاک میں کروں گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، تو ضرور ہمیں تھوڑی سی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھانا کھا کے زیارت مبارک آپ کو کرائی جائے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں، میری درخواست ہے کہ درود شریف پڑھتے رہے کیونکہ نبی کی محفل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، مطلب پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا اور بالکل کوئی ایکشن یا کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، جو بھی بات کو سن رہے ہیں وہ بہت سنجیدگی سے اور توجہ سے سنیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں کچھ میں کوٹ کروں گا، تو اس میں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ بہت حسین تلاوت پاک ابھی ہم نے سنی قرآن کی، اور اس کے بعد نعت پاک۔ میرے جو استاد محترم ہیں جناب عرفان الحق صاحب، انہوں نے کئی سال پہلے ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے آج یاد آ گیا، میں نے اسی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جملہ یہ تھا کہ حلیہ قبر تک جائے گا اور رویہ آخرت تک جائے گا۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حلیے پہ بہت زیادہ زور ہے، لوگ اپنے حلیے بنا لیتے ہیں اور رویہ اندر کا جو ہے وہ بالکل فرعون والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے، جو دشمن تھے وہ بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہجرت کی رات کو جو امانتیں رکھی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام کفار کی، وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے گئے ہیں کہ صبح کو یہ واپس کر کے تب آپ آئیں۔ اور صداقت کا تو عالم تھا کہ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور یہ فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر اپلائی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو تھا نا، وہ وہی فرق کرتا تھا۔ حلیہ جو آج ہم بناتے ہیں یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس ٹائم عرب میں تھا، وہ حلیہ ابو جہل کا بھی تھا، وہی حلیہ عبداللہ بن ابی کا بھی تھا، فرق صرف رویہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ رویہ، بچوں کے ساتھ رویہ، یہ اصل چیز تھی۔ کتنا صبر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ سب لوگوں نے سیرت پڑھی ہوئی ہوگی، مکے کی زندگی تو کتنی اجیرن کٹی ہے، جو مکے کے 13 سال کٹے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کیسی کیسی مصیبت سے پریشانی اٹھائیں، لیکن کبھی منہ پہ شکوہ نہیں آیا۔ تو شکوہ نہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج تو ہمارے پر ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے اور ہم شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صبر کرنا، جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پہ اگر ہم صبر نہیں کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا دم تو بڑھ سکتے ہیں، اللہ کے یہاں لکھے جائیں گے نہیں لکھے جائیں گے اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا جو اخلاق ہے، نبی نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ایک کتاب کی شکل تھی، اور حضور پریکٹیکل تھے۔ جیسے آپ کسی بھی مشین کے ساتھ مینول آتا ہے، اس کے بعد وہ مشین آپ کو پتہ لگتی ہے کہ کیا کس طرح کام کرے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں دکھانے آئے تھے یہاں کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں۔
نبی کی سنتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے فوت ہوئے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 2 کے بچے ہوئے، 9 کے بچے ہی نہیں ہوئے۔ آج کسی کا بچہ فوت ہو جائے وہ کتنی گھائے توبہ مچاتا ہے، کسی کی بچے نہ ہو وہ کتنی روتی ہیں عورتیں۔ میرے پاس روز کیس آتے ہیں، ایک بھی دن ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب نبی کی سنتوں سے دور رہنے والی بات ہے، ان کی بیٹیوں کی، ان کی بیویوں کی سنتوں سے دور ہونے والی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی امیر ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے امیر تھے، تو اس کا جو رویہ ہے وہ بہت محبت والا ہونا چاہیے، چاہے گھر کا امیر ہو، چاہے کسی ادارے کا امیر ہو، یا کسی سوسائٹی کا امیر ہو، اس کے دل میں لوگوں کی محبت ہونی چاہیے اور نظر اپنی آخرت پہ ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا ہمارے پاس کوئی اقتدار آ جائے، ذرا سا ہمارے پاس کوئی کرسی آ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں اکڑے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو اکڑا تھا وہ اپنے علم پہ اکڑا تھا۔ شیطان نے کوئی زنا تھوڑی کیا تھا، کوئی شراب تھوڑی پی تھی، کوئی جوا تھوڑی کھیلتا تھا۔ اس کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ اپنے علم پہ تکبر تھا۔ تو آج چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ رتبہ ہو، چاہے وہ طاقت ہو، اگر ہم اس پہ اکڑ رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں شیطان کے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی، شیطان سے بھی ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ شیطان نے اپنی گمراہی کا الزام اللہ پہ لگایا۔ قرآن کی آیت ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے پلٹ کے کیا کہا کہ تو میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اخلاص اپنانا ہے، اخلاص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا شعور ہے۔ آپ اپنے ہر عمل سے پہلے، اپنی ہر نیکی سے پہلے، اپنی ہر عبادت سے پہلے یہ چیک کریں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہماری نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بتائے ہوئے راستے کے حساب سے اس سنت پہ چلنے کی ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ واقعی ان کی امت میں گنے جائیں گے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ منافق جو ہے نا وہ نچلے درجے میں ہوں گے کافروں اور مشرکوں سے، اور منافق غیر مسلموں سے بھی نہیں چھانٹے جائیں گے، منافق سارے مسلمانوں میں چھانٹے جائیں گے، جن کے حلیے بنے ہوئے ہوں گے مسلمانوں کے، اور ان کے حالات وہ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا غصے میں آ جائے گا، تیش میں آ جائے گا، گالی گلوچ کرنے لگے گا، امانت رکھواؤ گے تو امانت میں خیانت کرے گا اور جھوٹا ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں آج امت میں ہمارے بیچ موجود ہیں۔ مطلب منافقت کا فتویٰ تو کسی پہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارے دے کے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج حال یہ ہے، آپ یقین کرو میرے پاس آنے والوں کا، میں روز سینکڑوں کی تعداد میں تعویذ کاٹتا ہوں لوگوں پہ، سارا توکل تعویذوں پہ ہے۔ نماز کو پوچھو، نماز غائب۔ آپ جب شریعتی پہ کام کرنی ہے تو آپ کی اللہ کیوں سنے گا؟ قرآن کی جو اس آیت کا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے کہ اے نبی، یہ تیرے سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہتے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، یہ مجھے پکارے میں ان کی سنوں گا، مگر یہ بھی تو میری سنیں۔ اب ہم تو اللہ کی سنتے نہیں، ہم تو پھرتے ہیں عاملوں کے پاس جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں۔ ذرا سی کسی کی اولاد نہ ہو، ذرا سا کسی کے کام نہ چلے، کسی کوئی معاملہ ہو، سیدھا اپنا عاملوں کے پاس اور تعویذ گنڈو۔ اور نبی نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک بتا رہا میں آپ کو، ہمارے ہاں صرف کیونکہ اسے پیسے سے جوڑ دیا گیا، بات بات پہ تعویذ والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور الزامات، کیونکہ وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے الزام لگاتے ہیں کہ تیرے اوپر تو تعویذ تیری بھابھی نے کرا دیا، تیرے اوپر تو تیرے چاچا نے کرا دیا، تیرے اوپر تو تیرے ماموں نے کرا دیا، تیرے پڑوسی نے کرا دیا، ان سب سے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ اور نمازوں کا حال یہ ہے، آپ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں میں آپ کو یاد دلاؤں، سفر ہو، جنگ ہو، جنگل ہو، بیماری ہو، کبھی حضور کی نماز نہیں کہ چھٹی قضا نہیں ہوئی۔ 1 یا 2 نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو پڑھنا بھول گئے اور ایک بار سوتا رہ گئے، وہ بھی اللہ نے اس لیے بھلائی یا اس طرح سونے دیا کہ ہمارے لیے سنت بن جائے۔ آج تو میں دیکھتا ہوں کہ فجر پڑھتے ہی نہیں لوگ، جو
اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، وہ 4 وقت میں نمازی ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ 95%، میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، مطلب اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے، اور بنا فجر کے کوئی نماز آپ کی، آپ دیکھ لو کس طرح سے لٹکی رہے گی، کیونکہ حکم ہے کہ مقررہ وقتوں پہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے مومنوں۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء آیت 103 پڑھیں آپ۔ اب آپ جب ٹائم نکال کے نماز پڑھیں گے مقررہ وقت، اور قرآن میں اللہ نے بیچ کی نماز کا ذکر کیا کہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرنا۔ ویسے تو علماء دین کے میں نے کئی جملے پڑھے ہیں کہ بیچ کی نماز اثر کی نماز بتاتے ہیں، لیکن جب میں نے بہت غور و فکر کیا تو حفاظت کی بات اللہ نے اسی لیے کی کہ سب سے جو مشکل نماز ہے لوگوں کے لیے وہ فجر کی نماز ہے، اور اسلامی دن جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اب مغرب، عشاء اور اس کے بعد پھر فجر، تو بیچ کی نماز اس حساب سے فجر بنتی ہے، آپ اگر لاجیکل سوچو، اور وہی مشکل پڑتی ہے لوگ۔ تو اگر آپ فجر کی نماز نکال کے پڑھ رہے تو آپ اللہ کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ مقررہ وقتوں پہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو کوئی تو بہانہ دے دو بخشنے کا کہ آپ 5 نمازیں اس کے حضور لے کے پہنچو۔ نبی نے فرمایا اگر تمہاری 5 نمازیں درست ہوئیں تو آگے کا حساب کتاب تمہارا آسان ہو جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی نمازیں مشکل، یہ ادھوری ہوئی تو بہت مشکل آنے والی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی 50-60 سال کی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مال کمانے میں، کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال کمائیں اور پھر اسے خرچ کریں، بڑی سے بڑی کوٹھی، بڑی سے بڑی گاڑی، اور گھومنا پھرنا، باہر کے ٹور لگانا۔ پہلے کماتے ہیں پھر اسے خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کریں ورنہ؟ بھائی اتنا بڑا دل تو ہے نہیں کہ غریبوں میں دے دیں، سارا لٹا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت مال آتا تھا، پورے ریوڑ بکریوں کے بانٹ دیے، اتنا مال آتا تھا کہ کبھی اپنے گھر میں چند درم بھی رکھنے نہیں دیے۔ تو ہم اگر نبی کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو جو مال ہمارے پاس آتا ہے اس میں ہم اپنی ضرورت کا مال دھو کے باقی سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیں۔ اللہ کی زمین پہ رہ رہے، اللہ کا دیا کھا رہے، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہے، تو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں لگانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا قتل آپ کو یاد دلا دوں میں کائنات کا، وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا، اور وہ بڑا بھائی تھا، قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی، آج وہ دوزخ میں ہے، حابیل جنت میں۔ آپ کے بھائی بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور اللہ نے قرآن میں گنوائی ہیں سب چیزیں کہ تمہارے رشتے جو ہیں نا، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی ہے، تمہاری کوٹھی ہے، تمہارے پلازے، تمہارے مال، تمہارے سونے زیورات وغیرہ، یہ جو ہیں اگر تمہیں عزیز ہیں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو آپ اس ٹائم اپنا دل چیک کریں، کیونکہ جس حالات سے دنیا گزر رہی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی افغانستان کے حالات میں دیکھ رہا تھا، کتنے لوگ اس طرح سے مر گئے کہ انہیں پتہ نہیں لگا کہ موت آ گئی ہماری، سوتے رہ گئے، ایسا زلزلہ آیا۔ اور یہ آپ نے دیکھا اپنے یہاں اتراکھنڈ میں کس طرح کے بادل پھٹے ہیں، کیا حال ہوا ہے کہ لوگوں کو مہلت ہی نہیں ملی، توبہ کی بھی مہلت نہیں ملی۔ تو ہم کیا دیکھ کے سوتے ہیں رات کو، ہمارے کیا حالات ہیں، کس طرح کی چیزیں ہم رات کو دیکھ کے سو رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ آپ رات کو اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں انہیں پڑھ کے سو رہے ہیں تو آپ اسی کو پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور اگر آپ موبائل میں پورن ویڈیو اور گندے گانے اور گندی فلمیں دیکھ کے سو رہے ہیں، آپ وہی دیکھتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ نبی کی حدیثیں ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوپی لگا لیں، داڑھی رکھ لیں، پاجامہ اوپر کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں کرنی ہے ہمیں۔ آپ کھانے کو لے لو، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہم پڑھتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کھانے میں نہیں کرنی؟ نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک پانی سے بھرو، ایک ہوا سے اور ایک کھانے سے۔ ہم تو کھانے پہ اس طرح سے ٹوٹتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات دیکھ لو آپ کس طرح کے ہم کھانے کھا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھو جتنے بازار کے کھانوں کا آج کل رواج ہو گیا، وہ کیا بنا کے دے رہے ہوں گے آپ کو۔ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک روٹی اور کھا لیں، لیکن جو کام کرنے والی روٹیاں بنا رہی ہیں آج کل، وہ تیسری روٹی اگر آپ نے مانگ لی تو اس کا دل کٹتا ہوگا کہ لے ایک مصیبت ایک اور، یہ ایک روٹی آج زیادہ بنا لی۔ وہ تو مزدوری کر رہی نا۔ مزدوروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا
पसीना सूखना है पहले तो। क्या हम देते हैं अपने मुलाजिमों का, जो हमारे यहाँ मजदूरी करने आते हैं लोग, सब वही तो हैं। और नबी ने फरमाया तुम्हारी रिया है कि तुमसे पूछगछ होगी। अब जो हमारे नीचे लोग हों, चाहे हमारे बीवी बच्चे हों और चाहे हमारे मुलाजमीन हों, अगर आपका रवैया उनके साथ सही नहीं है तो आप यकीन करें अल्लाह के यहाँ आपके लिए क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। नबी ने फरमाया तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। अब वहाँ आपसे तो पूछा नहीं जाएगा, आपकी ज़बान पे ताला होगा, आपकी बीवी को बुलाया जाएगा कि भैया आपके साथ कैसे थे। वहाँ झूठ भी नहीं बोल सकती अल्लाह के आगे, यहाँ तो झूठ बोल देगी। अगर उसके मुंह से निकल गया कि मुझे गालियाँ बकता था और मारता था, तो वहाँ आपकी आखिरत दांव पे लग गई। इसलिए मेरे भाइयों, आज के दिन का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा हमें उठाना है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। जो माल हम कमा रहे हैं वो अल्लाह की राह में लगाएं, अल्लाह की ज़मीन पे रह रहे हैं, अल्लाह के जो मखलूक है, वो जो परेशान हाल है, उनके हालात देख के, जो मैं कह रहा हूँ सरबरा वो होता है कौम का या अपने घर का या किसी इदारे का जो लोगों से मोहब्बत करने वाला हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रहम करने वाले ही रहमत पाएंगे। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमानों वाला तुम पे रहमत करेगा। तो हमारे दिल में अगर किसी का दुख देख के रहम नहीं आ रहा, तो मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब ये कहते थे, डॉक्टर इसरार अहमद, कि फिर तुम्हारा कोई नेकी नहीं है। तुम मुसलमान तो हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते अगर किसी का दुख देख के तुम्हारा दिल अंदर से पसीज नहीं रहा। अपने किसी भाई को पिटता हुआ देख के अगर आपका ईमान उजागर नहीं हो रहा, जो हालात है मैं देखता हूँ, तो आपके दिल में कोई ईमान नहीं है। आज जो हालात फ़िलिस्तीन के या जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमानों के या इंसानों के, चाहे वो रशिया की तरफ से बमबारी हो, चाहे वो कुछ भी मामला हो, आप ये देखिए कि वो इंसान ही तो है सारे। आप ऊपर से ऊपर चले जाओ, आदम अलैहिस्सलाम पे सारे के सारे लोग जो हैं वो भाई भाई हैं सब। तो इसलिए तमाम इंसानों की दर्द आपके दिल में होना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ मुसलमानों का दर्द हो, बल्कि हर इंसान का दर्द। आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया गैर मुस्लिमों के साथ कैसा था, हुजूर किस तरह की ज़िंदगी गुजार के गए, अपनी बीवियों के साथ कैसा रवैया था, बच्चों के साथ कैसा रवैया था। हम तो अगली सब में ज़रा कोई बच्चा नजर आए खींच के उसे बाहर फेंक देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, हज़रत हसन और हुसैन उनकी पीठ पे चढ़ गया और नबी ने उतारा नहीं उन्हें। हुजूर रुकू में गए तो हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी टांगों के बीच में वो निकल गई। ये तो हालात बच्चों के थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हम तो पहली सब में बर्दाश्त नहीं करते बच्चों को। सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। बिना उसके सुकून नहीं मिल सकता। जो इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है इस टाइम पूरी दुनिया में है, उसकी बहुत बड़ी वजह बेचैनियों की सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर जल्दबाजी है। हम लाइन नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारा काम बिना किसी लाइन के हो जाए। जो लोग मेरे पास आने वाले, मेरे अपने जानने वाले रिश्तेदार भी ये चाहते हैं कि हमारा बस नंबर पहले आ जाए जाती। जो लोग सारी रात के पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से सफ़र करके आए, टोकन लेके सारी रात के पड़े हुए हैं। मैं तो कह देता हूँ लोगों को बाद में, इस तरह थोड़ी शिफा हो सकती है कि आपने अपना रसूख इस्तेमाल करा, जब मैंने लिहाज में आपको कह भी दिया। आप उसी तरह से आओ ना जो चैनल है, आपको फ़ायदा होगा अल्लाह की तरफ से। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे अंदर जो बेचैनी है ना, बस वो जल्दी से हमारा काम हो जाए। तो इसलिए बहन भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था। वो हर चीज़ को सुकून से करते थे। तो सुकून जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो आप लोग आज से तय करके उठें कि हमने नबी की ज़िंदगी पे चलना है और नबी के अखलाक पे चलना है। कुरान में अल्लाह ने ये बात कह दी कि नबी अगर आप सख्त अल्फाज वाले होते और सख्त दिल होते तो लोग आपके पास से छट जाते। लोग जो नबी से मोहब्बत करते थे, हर सहाबी को ये लगता था कि मैं नबी के ज़्यादा करीब हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले जितने भी लोग थे, उन्हें ये मोहब्बत मिलती थी नबी से, और ये लगता था उन्हें कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हुजूर सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे से करते हैं। एक बार एक सहाबी ने पूछ लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर आप किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
تو ان کے دل میں تو تھا نا کہ کس طرح حضور میرا نام لیتے. انہوں نے نہیں حضور میں مردوں کو پوچھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ کے باپ سے. وہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اپنی وائف کو کتنا پروموٹ کیا اور ان کے اپنے دوست کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے, غار یار کہلاتے ہیں. تو آپ آج سے اپنے گھر میں پہلے دیکھ لیں کہ ہمارا رویہ اپنے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے نہیں ہے. نبی ساری پریشانیاں جتنی بھی آپ یہ دیکھیے کتنی پریشانیاں اٹھا کے گئے اور پوری امت کا بوجھ تھا کندھوں پہ, وہ سب باہر چھوڑ کے جاتے تھے. اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں لے کے جاتے تھے. اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے جو بھی بچے ہوتے تھے گھر میں یا کوئی بھی ملازم ہو ان کے ساتھ ایسے ہو جاتے جیسے دوست. حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھے مذاقیں کرتے ہوتے تھے اور کھیلتے ہوتے تھے, اور جہاں نماز کا ٹائم ہوا ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب حضور وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاقیں بھی کرتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, گھر کے سارے کام کرا دیتے تھے. ہم تو ذرا سے دیندار ہوتے ہیں تو ہمیں گھر کے کاموں سے مطلب ہی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹا گوندنا روایتوں میں لکھا ہوا ہے, جھاڑو دے دینا, اپنے جوتے گانٹھ لینا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہا جلا رہے ہیں, حضور پیچھے سے لکڑیاں پکڑا رہے ہیں, لکڑیاں کاٹ کے لا دیتے تھے گھر والوں کو. تو یہ تو حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا کام کا. تو جو آج لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں, یہ نہیں کہ میں سارے دن کا تھکا ہوا آیا, وہ بھی تو سارے دن کی تھکی ہوئی ہے. آج ہم اپنی عورتوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے آپ دیکھ لیں. بات بات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں. نبی نے 11 بیوی رکھی, کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کو گالی دی, اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں تھا, بلکہ احسان مانتے تھے اپنی بیویوں کا. اور احسان ہے بھی. آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ آپ جب صبح کو جاتے ہیں آپ کے بستر کا کیا حال ہوتا ہے, آپ کے برتنوں کا کیا حال ہوتا ہے, آپ کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے. جب شام کو آپ آتے ہیں آپ کا بستر بالکل صاف ستھرا, برتن صاف ستھرے, کھانا آپ کا لگا ہوا, کپڑے آپ کے دھلے ہوئے آپ کو پریس ہوئے ہوئے مل رہے ہیں. یہ اپنے گھر کی شہزادی ہوتی ہیں اور ہم ان کا ہاتھ اٹھاتے ہیں. اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہیں اور ایک کلمے پہ آپ کے بستر پہ بیٹھ جاتی ہیں. یہ شادی سے پہلے کسی کو چھونے نہیں دیتی, اور ایک کلمے پہ آپ کے بستر پہ بیٹھ گئی. آپ کو حرام سے بچایا, آپ کو بچے دیے, آپ کو باپ بنایا, آپ کا گھر بسایا. بہت قدر کیا کرو. نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور عورت کا ٹوٹنا طلاق ہے. اس لیے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ نے اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. تو آج سے اپنی عورتوں کو معاف کرنا شروعات گھر سے کریں. معافی کی, اللہ کے ہاں معافی مل جائے گی. اتنے سخت حالات میں بھی آپ یقین کریں نبی کی تعلیمات ہمارے پاس آخر تک اسی لیے ہیں قیامت تک کہ ہم ان پہ چلیں. آج تو ہم اتنے زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے کہ صرف مادیت میں ہیں اور نوٹ کمانا, انہیں خرچ کرنا, اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی میں لگا دیا. قرآن میں یہ کہا اللہ نے واضح طور پہ کہ جو تمہاری بیوی اور تمہارے بچے ہیں ان میں بعض تمہارے دشمن ہیں, تو ان کے چکر میں مطلب حرام کمائی میں لگ جانا. اور آگے اس میں کہا کہ اگر تم انہیں طریقے سے سلیقے سے معاف کر دو اور طریقے سے لے کے چلو تو پھر بہت بہتر. تو دونوں باتیں کہہ دی اللہ نے. پہلے تو یہ کہا کہ تمہارے دشمن ہیں, پھر اس کے بعد 3 باتیں پازیٹیو کہیں, انہیں بھلائی سے محبت سے لے کے چلو. تو آپ اپنے بیوی بچوں کو آج دیکھیں نا, ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنا رکھا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو موبائل دیکھیں, ہمارے بچے موبائل کو ہاتھ میں لگائیں. اگر آپ نے قربانی دینی ہے اپنے موبائل کی تو آپ کے بچے چھوڑ دیں گے. بچے آبزرور ہوتے ہیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل میں لگے رہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ موبائل نہ دیکھیں. وہ چھپ کے دیکھیں گے, جب چھپ کے دیکھیں گے تو اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے ایکسپیریمنٹ کریں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اسکول والوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا کہ موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیے. آج تباہی کی طرف ہے امت. یہ سب سے بڑا دجال کا فتنہ موبائل ہے اس وقت, سب سے بڑا دجال کا فتنہ, کہ ہم اس کا پازیٹیو یوز کرنے کی بجائے 99% جو یوز ہے وہ اس کا نیگیٹو کرتے ہیں. ذرا سے ایک کلک پہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے آدمی, اور نہ چاہتے ہوئے جب ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ تو معصوم بچے ہیں, ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ڈال رہی ہیں. آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میرے پاس کم سے کم 50 لوگ ایسے نہ آتے ہوں جوڑے جن کو بچے نہیں ہوتے.
اس کی وجہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے اپنا سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اس میں اندر کے ان کے کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں، بچے ہو ہی نہیں پاتے تھے، کتنے علاج کرتے رہو۔ اس کی مین وجہ جو ہے ڈاکٹر یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے خود موبائل چھوڑیں گے آپ، بچوں کے سونے کے بعد موبائل دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بچوں کے اوپر سختی کرنے کے بعد میں خود اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی، میں کسی اور کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، کہ وہ خود موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور بچوں پہ سختی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ تم موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارے خود اٹھا کے باہر پھینکو۔ میں دیکھو جی وہ اس کا کیا بزنس ہے، کیا اس کا کام ہے، کیا اس کی آخرت ہے، شاہ رخ خان کی میں نہیں سمجھتا، لیکن میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ ان کی پوری فیملی موبائل باہر گارڈ کے پاس جمع کر لی جاتی ہے اور اندر لینڈ لائن فون لگا ہوا ہے، کوئی فون اندر ان کے گھر میں نہیں چلتا۔ شاہ رخ خان جو فلم اسٹار ہے اس کی بات میں آپ کو بتا رہا، میں نے ایک بار یہ بات نیوز میں پڑھی تھی، وہ اتنی احتیاط کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے اپنے دل میں بسانا ہے تو آپ کو اپنے دل سے حسد، بغض، کینہ سب دور کرنی پڑے گی برائی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور کیا اللہ کہیں سماتا ہے؟ تو حضور نے کہا نہیں کہیں نہیں سماتا۔ پھر پوچھا کہ حضور کیا اللہ کہیں سماتا ہے؟ کہ نہیں کہیں نہیں سماتا۔ ایک بار پھر پوچھا کہ حضور کہیں تو سماتا ہوگا؟ حضور نے کہا ہاں سماتا ہے دل مومن میں۔ اب اللہ تو پاک ہے، اسے تو پاک جگہ چاہیے، اگر ہمارے دل میں ناپاکی ہوگی اور ہمارے دل میں یہ برائی ہوں گی جن کو معاشرے میں اس ٹائم برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، جلن، حسد، بغض کی غیبت اور حب مال، حب دنیا، یہ اگر چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو اللہ وہاں سما نہیں سکتا۔ اگر آپ کو واقعی اللہ والا بننا ہے، آپ کی آخرت سنوارنی ہے، تو آپ اللہ کے واسطے 60-70 سال کی زندگی، کروڑوں سال کی زندگی پھر نہ آپ داؤں پہ نہ لگائیں، کروڑوں سال کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کہ ختم ہو جائے گی 60-70 سال میں۔ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جو دنیا کا سب سے بڑا پہلا قتل ہے وہ ایک بڑے بھائی نے کیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کا، اور وہ دوزخ میں ہے، تو وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آپ کے اعمال کام آئیں گے، اور موت کا کچھ نہیں پتا، ہر عمر کے لوگ مرتے ہیں، کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے موت۔ تو اللہ کے واسطے آج اس محفل کا فائدہ اٹھائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا اپنے دل میں اثر لے کے جائیں، اور جو بھی کمی ہوں اللہ کرے نہ ہو یہ کمی، اور اگر یہ کمی ہے تو انہیں دور کریں، اپنے دل کی صفائی کریں، اس میں اللہ اس کے رسول کو سمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہونا ہے۔ اپنا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، کیونکہ نبی نے بھی فرمایا تمہاری رعایا کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی، ایک بار فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب جو آپ کو رزق مل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے کسی ملازم کی وجہ سے مل رہا ہو، آپ کی اپنی بیوی کی وجہ سے مل رہا ہو، آپ کی کوئی معصوم بچی ہو، آپ کے بوڑھے ماں باپ، کیونکہ کمزور تو یہ سب ہیں، ہمارے سامنے سب کمزور ہیں۔ اگر ہم انہیں واقعی کمزور سمجھتے ہیں اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ پختہ یقین ہے تو انہی کسی کمزور کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، تو اپنے رزق کو قائم دائم رکھیں اور حلیہ بھی بنائیں، لیکن میرے نزدیک سب سے پہلے رویہ ہے، حلیہ بعد میں ہے، پھر وہی آخر میں جملہ کہوں گا کہ حلیہ آپ کی قبر تک جائے گا، اور رویہ آپ کی آخرت تک جائے گا، اور آخرت ہماری اربوں خربوں سال کی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ یقین کریں یہاں قبر میں پہنچتے ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ 5-7-10 دن کے اندر کیڑے سارا کچھ چٹ کر جاتے ہیں۔ آپ کی کھالیں جن کے لیے ہم باڈی کے لیے اپنی جس طرح کی غذائیں استعمال کرتے ہیں اسے توانا رکھتے ہیں، اور روح کو ہم نے مردہ کر دیا۔ روح جو ہے یہ آسمانی چیز ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی۔ اللہ رسول کی باتیں، اللہ قرآن کی تلاوت، آج میں دیکھتا ہوں گھروں سے قرآن کی تلاوت بالکل ہی اڑ گئی، لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اب پہلے تو تلاوت کر بھی لیتے تھے، حالانکہ قرآن کا حق تو یہ ہے، قرآن نے بیان کیے 6 حق قرآن کے، کہ قرآن پہ ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اسے سمجھنا، پھر اس میں غور و فکر کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا، پھر اسے لوگوں تک پہنچانا۔ ہم نے یہاں الحمدللہ ہندی قرآن رکھے ہوئے ہیں، فری آف کاسٹ آپ کو گفٹ میں دیے جائیں گے، جن کے پاس ہیں وہ نہ لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ قرآن لیں۔ یہاں جو لوگ اکٹھے ہوئے، تھوڑی سی بات میں نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے بیان کیا۔ اپنی بہنوں کو بھی میں ایک بات کہوں گا کہ قرآن کی آیتوں کے حساب سے جو پردے کا حکم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بیوی کر کے گئی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بہت مشہور پردہ ہے. حضور کی بیویوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تم اپنے چہروں کو ڈھکو اور اپنے سینوں پہ اوڑھنی ڈال دو. وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، اسی طرح حضور کی بیویاں، ان کی بیٹیاں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، جس طرح کی وہ ہمیں سنتیں دے کے گئی ہیں ہمیں اس پہ چلنا ہے. ایک بھی بیوی میں آپ کو بتا رہا ہوں بچہ ہونے پہ نہیں روئی. ہماری تو بہنیں جو ہیں وہ دہاڑ مار مار کے روتی ہیں میرے سامنے جن کے بچے نہیں ہوتے. اللہ کو پتہ ہے کب کسی کیا دینا ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اب نارمل بچہ ہو جائے تو اور زیادہ پریشان ہوتی ہیں. اسی طرح جن کے رشتے نہیں ہوتے بہنوں کے بچیوں کے، وہ آ کے بے انتہا پریشان ہوتی ہیں. پھر اگر رشتہ ہو جائے غلط جگہ ساری عمر روتی ہیں. پھر اس لیے آتی ہیں کہ جی کوئی اس طرح کی تصویر بتا دو کہ طلاق دو. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے سکون کے ساتھ جب اللہ یہ کہہ رہا میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، قرآن کی آیت ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس طرح کے عامل لوگ پھر رہے کہ جو آپ کو 24 گھنٹوں میں لگا دیں. آپ خود 5 نمازیں صحیح کریں اور ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے مانگیں. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا کوئی مقدمہ اٹکا ہوا ہے، آپ کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے بچے نہیں ہو رہے، آپ کے بچے کا کہیں شادی نہیں ہو رہی. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اپنے بچوں کی شادیوں کو آپ بہت احترام کیا کرو ان کی خواہشوں کا. آج میرے پاس اس طرح کے بھی کیس آتے ہیں کہ زبردستی شادی کر دی جاتی ہے بچوں کی اپنی عقل میں آگے، اور پھر وہ سارے عمر پریشان ہوتے ہیں اور ساری عمر گھر برباد ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کی اگر کوئی پسند اچھی ہے، کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو، اتنی آزادی دو کہ وہ آپ کے سامنے کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اللہ رشتہ بھیج رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام رشتہ لا رہے ہیں کہ انشاءاللہ. جواب نہیں دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ ان سے جا کے کہا کہ اس طرح سے جبرائیل تیرا رشتہ لے کے آئے علی سے، کر دوں؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ نے رشتہ بھیجا میں تیار ہوں. پھر دوبارہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو ہاں کری. اب آپ یہ دیکھیے کہ وقت کا نبی اپنی بیٹی کی اجازت سے اس کا رشتہ کر رہا ہے. اتنا بچوں کو توقیر دیتے تھے کہ ایک بار ایک کھانے کی چیز آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے بانٹا گیا. تو ابو بکر صدیق صاحب بائیں ہاتھ میں بیٹھے تھے اور ایک بچہ دائیں ہاتھ میں بیٹھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیز دی اور اس کے بعد وہ خود نوش فرمائی، اور اس کے بعد اس بچے سے اجازت چاہیے کہ اگر تو کہے تو میں ادھر سے شروع کر دوں. اب وہ اگر ادھر بیٹھے ہیں تو اس نے حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کے ہاتھ کی چیز ہو، شروعات تو میرے سے ہو جو آپ کا رسول. کتنی ضرورت ہوگی اس بچے کے اندر، حضور نے کتنی چھوٹ دے رکھی ہوگی. آپ یہ دیکھیں ہمت کی بات ہے. ہم جیسے لوگ ہوں تو ہم تو ڈانٹ کے اسے ایک طرف کر دیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ دینے کی بات تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایسی مذاقیں کرتی تھی اور کبھی کبھی تو ایسا غصہ کر دیتی تھی. ایک بار ایسا غصہ کیا کہ ابو بکر صدیق مارنے دوڑے حضرت عائشہ کو، کیونکہ باپ تھے، کہ نبی کو کیا کہہ رہی ہے تو نبی نے روک دیا. ابو بکر رک جا، میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کی تربیت گھروں میں ہوتی ہوگی اس وقت. حضرت فاطمہ، آج کیا حال ہے کہ موبائل چلا دیا اور بچوں کو کھانا کھلا رہے، بچوں کو موبائل دے دیا، ماں بھی موبائل دیکھ رہی ہے اور بچہ کھانا کھا رہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلا رہی، چکی پیس رہی اور قرآن پڑھ رہی. آج ہمارے یہاں کون قرآن پڑھ کے بچوں کو دودھ پلا رہا؟ تو جیسا دودھ پلایا جا رہا، جیسا کھانا کھلایا جا رہا، ویسے بچے ہو رہے. آپ یہ دیکھو کتنے نافرمان بچے ہیں آپ کے. بنا لو حلیے، کیا ہوتا ہے 5 وقت کی نمازوں سے آپ کی آخرت تو بگڑ گئی. آپ کا صدقہ جاریہ ہے آپ کی اولادیں جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں معاشرے میں. آپ اپنی اولادوں کا بھگتو گے آگے اگر آپ نے ان کی تربیت میں کوتاہی کی ہوگی. دیکھو جی اگر آپ نے فل تربیت کی، اپنی کوشش کی، پھر تو آپ اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد انہیں اپنا حساب دینا. لیکن کہیں اگر آپ نے ان کی تربیت میں کمی رکھی ہوگی، یہ کام کرے ہوں گے جو میں بتا رہا ہوں، یہ میرے اپنے گھروں کی کہانی بتا رہا میں آپ کو، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا. میرے اپنے گھر کی کہانی ہے کہ موبائل پکڑا، ٹی وی کھولا، کھانا کھلا رہے. کیا پہلے بچے کھانے نہیں کھاتے؟ ٹی وی جب نہیں تھا، موبائل نہیں تھا. اب تو عورتوں کے پاس ٹائم ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ موبائل کا، ٹی وی کا
नेट का जोर बढ़ गया, उतनी बेबरकती वक्त में हो गई। आप पिछले वक्त याद करो, कितना टाइम था लोगों के पास, किस तरह चौखटों पे बैठ के लोग बातें करते थे, किस तरह चाय की चुस्की और हुक्के चलते थे, साथ में बीड़ियाँ पीते थे। आज किसके पास टाइम रखा? आप किसी के घर जाओ, वो भी मोबाइल में लग जाता है और आप भी मोबाइल में लग जाते हो जाके। तो जिस जनरेशन को आप मोबाइल दे रहे हैं और वो इस तरह से इसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनका छोड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे पास इस तरह के केस आ रहे हैं कि बच्चे दिमागी तौर पे पागल हो रहे हैं। अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि जो 22 साल का बच्चा है, उसका दिमाग मोबाइल और टीवी की वजह से, नेट की वजह से 12 साल का डेवलप हो रहा। IQ लेवल इतना ज़्यादा घटना शुरू हो गया। ये इतना बड़ा फितना है। इसलिए मेरे भाइयों, आप इस टाइम जिस महफिल में हो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये बात कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल के बारे में, जो इस तरह की महफिलें हैं अल्लाह और रसूल की बात की, उन्हें फरिश्ते घेर लेते हैं। आपका यहाँ आना आपके लिए सादत की बात है। इंशाअल्लाह ताला ये महफिल आपके लिए अल्लाह के यहाँ लिखी गई। अगर आपने इन बातों पर मेरे अमल किया और अल्लाह से दुआ करके उठें कि मैं जितनी बातें यहाँ कर रहा हूँ उसमें मैं भी अमल करने वाला बनूँ, क्योंकि लफाजी तो बहुत हो जाती है आजकल। हम माशरे में देख भी रहे हैं, किताबें भी बहुत हैं, लेक्चर भी बहुत है, वीडियो बहुत आ रही है, लेकिन आपको गलियों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं मिलते। उनके मामलात हमें देखने को नहीं मिलते। जब हम किसी मामले में देखते हैं तो वहाँ मादीन नजर आते हैं। किसी से हमारा मामला पड़ जाए, आप देखो, अब जो गैर मुस्लिम हजरात हैं वो कोई इस्लाम को थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो हमें पढ़ रहे हैं। हम क्या उनके साथ कर रहे हैं, हमारा रवैया उनके साथ क्या है? बात बात पे गाली देना, बात बात पे उनके पैसे मार लेना, उनके साथ बदज्ञानती करना, अपने साथ भी अपने लोगों के साथ भी। अब आप ये देखेंगे नबी ने आखिरी खुतबे में क्या जुमला कहा, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की जान, एक दूसरे की इज्जत तुम्हारे ऊपर हराम है। नबी ने कर्जदारों की जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया था। हम कितने दुकानदार, कितने फैक्ट्री वाले और कितने बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कितने लोगों के पैसे हमारे पास हैं। वो जो मैं हदीस सुना रहा, आसान हदीस नहीं है। तो मुनाफिकों की पहचान कि जब अमानत रखवाओ तो अमानत में ख़यानत करेगा। आप देख लो, जिन लोगों का हम माल लेते हैं 1 महीने के उधार पे, क्या उन्हें 1 महीने में पैसे दे देते हैं? अगर आपने 1.25 महीना भी कर दिया तो आपने अमानत में ख़यानत की, आपने झूठ बोला उससे कि मैं तुझे 1 महीने पैसे दूंगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मुनाफत की तरफ ले जाती है। खुशखबरी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे थोड़ा सा चौंकाना था, आपको थोड़ी सी चीज़ें वो बतानी थी, क्योंकि नबी ने, कुरान में भी अल्लाह ने ये बात कही कि लोगों को खुशखबरी भी सुना और चौंकाना भी है। और हुजूर ने भी बात कही, जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का आपको फरीदा दिया गया है ना कुरान में, उसमें सिर्फ खुशखबरी नहीं है, तो उसमें डराना भी है और खुशखबरी भी देनी है। इंशाअल्लाह आप जिस तरह से इस टाइम यहाँ इकट्ठे हुए, अल्लाह करे अल्लाह के दीन पे भी इसी तरह चलो। आखिरी ज़माने के लोगों के लिए खुशखबरी की हदीसें भी 1-2 मैं आपको सुना दूँ। नबी ने फरमाया अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा सुन लो, अगर तुम इस वक्त दीन के 10वें हिस्से को भी छोड़ोगे तो तुम निजात नहीं पाओगे, और एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग दीन के 10वें हिस्से पे भी अमल कर लेंगे तो उनकी बख्शिश हो जाएगी। अब ये पता नहीं मुझे वो ज़माना है नहीं है अभी, लेकिन हुजूर की खुशखबरी बहुत है। हुजूर ने कुरान में, अल्लाह ने ये बात कही है कि तुम्हें कोई दुआ दे तो तुम उससे बेहतर दुआ दो, तो इसलिए दुरूद ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद क्या है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे दुरूद भेजना, दुआ करना है अल्लाह से कि अल्लाह सलामती भेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, रहमतें भेज। तो जिसने एक बार नबी पे दुरूद भेजा तो नबी पे लाजिम हो गया कि वो पलट के उसको दुआ ज़रूर दें, क्योंकि कुरान लाने वाले सबसे पहले कुरान के खुद हामिल हैं, खुद आमिल हैं, अमल करेंगे उस पर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये बात पाबंद हो गई कि अगर कोई दुरूद उन पे भेजता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के उन्हें दुआ ज़रूर देंगे। तो आप दुरूद ज़रूर पढ़ा करो जिससे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको दुआ लग जाए। और अगर आपको नबी की दुआ लग गई तो आप यकीन करो, मैं पक्के यकीन और ईमान के साथ कहता हूँ कि दोज़ख की आग आपको छुएगी नहीं। इसलिए दुरूद अपने साथ बांध लें। 5 नमाजें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, जो महराज का तोहफा है। आप देखो ना,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں ملی ہے نماز، اور ہم ان کی کیسی بے حرمتی آج کر رہے ہیں، کیسی جلد بازی کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھ بھی رہے، اور 4 وقت کی نمازیں فجر میں جاتا ہوں ایک سب ہوتی ہے ہماری مسجد میں، اور مغرب میں بھری رہتی ہے پوری مسجد، کہاں گئے وہ نمازی؟ اور ہر مسجد کا یہی حال ہے، آپ اپنے محلوں میں چیک کر لو، بھائی نمازی تو وہی ہیں، باقی سو رہے پڑے ہوئے فجر میں۔ تو آج سے انشاءاللہ عزم کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہم نے 5 نمازیں صحیح کرنی ہے، اللہ رب العزت کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو ہمارا ایمان ہے، نبی نے یہ بات فرمائی کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک بار فرمایا مومن کی معراج ہے نماز، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے ایمان والوں کو نماز کے ذریعے۔ تو میں تو شروعات میں اس طرح بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی تمہارا نئی مسجد جانا ہو رہا، تم آفس میں ہو کہیں ہو، آپ پڑھ دو، شروعات کر دو، دل لگنے لگے مسجد پہنچ جانا، پوری پڑھ دینا، فرض سے شروع کر دو، شروعات تو کر دو اللہ کے واسطے، مطلب ایک بار آپ نے طے تو کرو۔ آپ یقین کرو میں تو اپنی مثال 10 دفعہ دے چکا، سن 97 میں نے توبہ کی تھی اللہ سے کہ اللہ پچھلی تو میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے یاد نہیں کتنی ہے، بس ایک بار میری تو پچھلی معاف کر دے، آگے میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ دیکھ لو آج 2025 چل رہا ہے، ایک نماز میری قضا بھی نہیں ہوئی، چھٹنی تو بہت دور کی بات ہے، الحمدللہ۔ اگر وہ توبہ قبول کرنے پاتا ہے تو اس طرح توبہ قبول کرتا ہے، وہی اللہ میرا ہے وہی آپ کا ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پچھلی نمازوں کی توبہ کر لیں گے، آپ یقین کرو میں بھی آج دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے بھی کامزن رکھے اور قبول کرتا رہے، اور آپ کو بھی۔ بس انشاءاللہ مجھے تھوڑی سی بات یہی کرنی تھی، تھوڑی سی دعا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ میں کھانا کھائیں گے، اس کے بعد منہ مبارک کی زیارت آپ لوگوں کو کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ ہم نے یہاں جو کہا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس میں جتنے بھی خیر کے پہلو ہماری زندگیوں میں اتار دے، جتنے بھی شر کے پہلو ہماری زندگیوں سے دور کر دے، یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لے، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت لوگوں نے کرنی ہے، یا اللہ ان آنکھوں سے ہم اتنے پاک نبی کی پاک بال دیکھیں گے، اللہ پاک قبول فرما لے، یا اللہ اب ہمیں ان نگاہوں سے حرام چیزیں دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں، اپنی بیویوں، اپنی ملازموں کے ساتھ بہتر رویہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام انسانوں پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہماری پناہ قبول فرما، ہمیں حسد سے، جلن سے، بغض سے، کینہ سے، غیبت سے، بدنظری سے، امانت میں خیانت سے، دھوکے سے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نمبر 2 مال بیچنے سے بچا، یا اللہ ہمیں حرام کمائیوں سے بچا، یا اللہ ہمارے دسترخوان حلال کر دے، یا اللہ ہماری جیبیں حلال کر دے، یا اللہ ہمیں بدنظری سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچا، یا اللہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے بچا، یا اللہ ہماری عورتوں کو بھی پردے کی توفیق عطا فرما، اپنے مردوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، یا اللہ جیسے تیرے رسول کا رویہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا اللہ ہمیں بھی بہترین لوگ بنا دے۔ نبی نے فرمایا تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یا اللہ ہم نے یہاں جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کی ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اے سی چلا دیتے